اب قرآن مقدس کو پڑھنے کی ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں، حالات ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، بہت مصروف ہے لوگ۔ حالانکہ ڈاکٹر اقبال بہت پیاری بات کہتے ہیں، بہت بڑا مفکر تھا جسے دنیا اقبال کہتی ہے، بہت بڑا قلندر تھا جسے دنیا اقبال کہتی ہے۔ اقبال نے ایک تصور پیش کیا حدیث پاک کی روشنی میں۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب کوئی دنیا سے جانے لگتا ہے، کوئی مرنے لگتا ہے، تو اس کے سرہانے بیٹھ کر لوگ قرآن پڑھتے ہیں، مرنے والے کے سرہانے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ رات کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ سب صورتیں پڑھی جاتی ہیں مرنے والے کے قریب۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ موت کے وقت انسان پر اتنی مصیبت آتی ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنی مصیبت کبھی اس پر آئی ہے اور نہ اب اس کے بعد اتنی مصیبت اس پر آئے گی۔ مرنے والے کو جو موت کی مشکل ہے، اس سے بڑی مشکل اس کو کبھی درپیش نہیں ہوتی۔ دنیا کی کوئی مشکل موت کے برابر نہیں ہے، دنیا کی کوئی تکلیف موت کے برابر نہیں ہے۔ بہت دھیان سے سننا، اقبال نے جو فلسفہ بیان کیا ہے قرآن مقدس کی صورتوں کی تلاوت کے حوالے سے، ہر مسلمان اس کو اپنے دل میں بسائے، اپنے دماغ میں بسائے، قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت کی تکلیف کیا ہے؟ شاید اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو بیان کیا ہو یا بتایا ہو یا نہ بتایا ہو، لیکن آئیے ہلکی سی تھوڑی سی موت کی تکلیف آپ سماعت کر لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب انسان پر موت کی تکلیف آتی ہے تو اس کے جسم میں جتنے بال ہے، ہر بال کے اندر اس کی روح اٹکی ہوئی ہے، ہر بال کے اندر اس کی روح موجود ہے۔ جب اس کو موت آتی ہے تو فرشتے اس کی روح کو کھینچ کر کے نکالتے ہیں۔ برسوں کا ساتھ ہے جسم اور روح کا، برسوں کا ساتھ ہے، برسوں کا تعلق ہے جسم اور روح کا۔ روح نکلنا نہیں چاہتی اور فرشتے اس کو کھینچ کر کے نکالتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی منظر کشی یوں فرمائی ہے جیسے کسی مخملی کپڑے کو کسی کانٹے دار درخت پہ ڈال دیا جائے اور اس کپڑے کے اندر کانٹے چبھ جائیں اور پھر کوئی جو زور سے اس کپڑے کو کھینچ لے تو وہ کپڑے کے کیسے تار تار بکھر جائیں گے، ایسے ہی انسان کی جس وقت روح نکالی جاتی ہے اس سے زیادہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک زندہ بکرے کی کھال ادھیڑی جائے اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے۔ تلوار کے 313 ضربے، یعنی 313 لوگ مل کر کے ایک ساتھ کسی انسان کو تلوار سے مارے تو اس وقت اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، اگر انسان کو زکام ہو جائے اور اس کی ناک بند ہو جائے تو بتاؤ اس کی سانسیں کیسے اٹکتی ہے۔ اللہ اکبر، اخیر میں آ کر کے اس کی روح اس کے حلق میں اٹک جاتی ہے اور سانسیں رکنے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر انسان کے ہاتھوں کی طاقت نہ چھین لے، اگر انسان کے پیروں کی طاقت نہ چھین لے، اگر انسان کے جسم کی قوت نہ چھین لے تو انسان اٹھ کر کے پاگلوں کی طرح جنگل میں بھاگنے لگے۔ انسان ایسے چیخے کہ اس کی چیخ سے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائے، لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ موت آنے سے پہلے اللہ انسان کے ہاتھوں سے قوت چھین لیتا ہے، اس کے پیروں سے طاقت چھین لیتا ہے، اس کی آواز کو چھین لیتا ہے تاکہ انسان روح نکلتے وقت نہ چیخے، نہ چلائے، ہاتھ پیر نہ مارے۔ اللہ اکبر، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کتنے سکون سے پڑا ہوا انسان، لیکن حلق کے اندر غرغرے آ رہے ہیں، وہ گراٹے لے رہا ہے۔ لیکن اس مرنے والے سے پوچھو، فرمایا گیا اگر مرنے والے زندہ ہو کر لوگوں کو موت کی تکلیف بتا دیتے تو دنیا کے انسان اچھی غذائیں کھانا بھول جائیں، اچھے کپڑے پہننا بھول جائیں۔ فرمایا میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موت کے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اگر وہ تکلیف جانوروں کو بتا دی جاتی تو کوئی جانور کا گوشت تم کو کھانے نہیں ملتا، یعنی کوئی جانور گوشت والا ہوتا ہی نہیں بلکہ جانوروں کے چمڑے ان کی ہڈیوں سے لگ جاتے۔ میرے کریم آقا غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کی تکلیف اور جو موت کے وقت انسان کو ہوتی ہے اگر انسان کو بتا دی جاتی تو انسان زمین پر ایسے پگھلنے لگتا جیسے پانی کے اندر نمک پگھلنے لگتا ہے۔ یہ بات اگر کوئی لیڈر کہتا تو ہم اس کا
کا مذاق اڑا سکتے تھے، یہ بات اگر کوئی مولوی کہتا ہم اس میں تعویل کر سکتے تھے، یہ بات اگر کوئی خطیب کہتا ہم کہتے کہ خطابت کے جوہر دکھا رہا ہے، لیکن یہ بات اس نبی نے کہی ہے جو اپنی مرضی سے کبھی کلام کرتے ہی نہیں، زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ اور رسول فرماتے ہیں کہ موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر انسان کو پتا چل جائے تو انسان یوں گھلے جیسے پانی کے اندر نمک گھلتا ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا، یہ آپ جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ کو خیال آیا کہ میں جب دوسرے مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں تو میری ماں بھی تو پردہ کر چکی ہے، انتقال فرما چکی ہے، آج میں اپنی ماں کو زندہ کروں۔ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کی قبر پر گئے اور اپنی ماں سے کہا امی میں تمہیں زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مریم نے کہا نہیں بیٹا، اس لیے کہ اگر زندہ ہوئی تو پھر موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور موت کے وقت مجھے جو تکلیف ہوئی ہے اب دوبارہ اس تکلیف کو اٹھانے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ کس مریم کی بات ہو رہی ہے؟ کس مریم کی بات ہو رہی ہے؟ جس مریم کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ میں تو ان خواتین کو یہاں پر دعوت فکر دیتا ہوں جو عشاء کی نماز چھوڑ کر کے ساس بہو کے سیریل میں وقت برباد کرتی، جو پاکستانی سیریلوں کے اندر اپنے ٹائم کو برباد کرتی ہے، جو لوگ فحش اور گندے سیریلوں کے اندر اپنی راتوں کو گزار دیتے ہیں۔ اس اور ان عورتوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر اس مریم کا ذکر ہو رہا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ہم نے مریم کو چن لیا۔ جس اللہ نے مریم کو چنا وہ مریم جس کے وجود پر کسی غیر محرم کی کبھی نظر نہیں پڑی، وہ مریم جس نے اپنی پوری زندگی بیت المقدس میں گزاری، وہ مریم اللہ اکبر جو نبیوں کی اولاد میں تھی اور جس کی پرورش اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا۔ یہ نبی کی گود لی ہوئی بیٹی تھی اور حضرت زکریا کی بیوی کی یہ بھانجی لگتی تھی، اس اعتبار سے حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو لگتے تھے۔ لیکن یہاں پر کلیجہ لرز جاتا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی بڑی بات کرنے والے لوگوں کو دعوت فکر دی جائے جو نمازوں کو ترک کرتے ہیں، نماز کے اوقات میں گھروں پہ بیٹھ کر کے جو کبھی سیریل دیکھ رہے ہیں، جو کبھی فلمیں دیکھ رہے ہیں، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں نماز کے وقت میں، اور سوچتے یار موت کے وقت کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ مریم سے پوچھو، مریم سے، میں حضرت مریم کا ذکر کر رہا ہوں جس کی منقبت مصطفیٰ جان رحمت یوں پڑھتے ہیں کہ کائنات کے اندر جو عورتیں برگزیدہ اور چنی ہوئی اور منتخب ہوتی ہیں انہی میں سے ایک مریم بنت عمران بھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ مریم جس کی شان میں اللہ نے پوری سورہ مریم نازل فرمائی ہے، وہ مریم جس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں ہے، وہ مریم جس کا تذکرہ سورہ مائدہ کے اندر ہے، وہ مریم جس کا ذکر جگہ جگہ موجود ہے، وہ حضرت مریم جو جس کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ مریم جس کے حجرے میں جبریل آیا، وہ مریم جس کے حجرے میں جا کر حضرت زکریا علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ سے کہتی ہے میرے بیٹے عیسیٰ تو زندہ کرے گا لیکن زندگی کے بعد پھر موت ہوگی، زندگی کے بعد پھر موت ہوگی، اور میں مرتے وقت موت کے وقت جو مصیبت اور تکلیف اٹھا چکی ہوں اب وہ تکلیف اور مصیبت اٹھانے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، اس لیے مجھے زندہ نہ کرنا ظاہری طور پر۔ یہ بات صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ زندگی اور موت کی حقیقتیں بڑی عظیم ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اس کا مطلب ہمیں بھی موت آنے والی ہے، ایک ایسی مصیبت سے ہم گزرنے والے ہیں جس مصیبت سے گزرنا بالکل یقینی ہے، وہ مصیبت جس میں پانی بھی پیاس نہیں بجھا سکتا، وہ مصیبت جس میں اے سی کی ٹھنڈک بھی ہمارے جسم کو راحت نہیں پہنچا سکتی، وہ مصیبت جس میں پنکھوں کی ہوائیں بھی ہمیں قرار نہیں دے سکتی، وہ مصیبت
जिस मुसीबत को कोई बयान ही नहीं कर सकता। मेरा उन्वान मौत नहीं, लेकिन मौत की मुसीबत में बयान करने चला हूं। मेरे आका सैयदुल अंबिया कायदुल मुरसलीन ने फरमाया, जब लोग कयामत के दिन अपनी कब्रों से उठेंगे, कब्रों से, तो कब्रों से उठते हुए 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 4000 साल पहले, 10,000 साल पहले जो भी मरा होगा, जब वो कब्र से उठेगा तो उस वक्त भी मौत के वक्त जो उसको तकलीफ हुई थी, उस तकलीफ का दर्द वो अपने जिस्म में उस वक्त भी महसूस करेगा। हजारों साल जिसका दर्द, जिसका कर्ब, जिसकी तकलीफ इंसान को महसूस होगी, ये है मौत की तकलीफ। अब सुनो कुरान की अजमत, क्योंकि ये महफिल कुरान की शान में मुनक्किद की गई, कुरान पढ़ने वालों की दस्तार के मौके पर यह महफिल है। कुरान क्या है, इतनी तकलीफ है मौत की, और ये सिर्फ समझने समझाने के लिए, वरना हकीकत में मौत की तकलीफ तो मरने वाला ही जानता है। जैसे फल की लज्जत फल खाने वाला जानता है, जिसने कभी फल खाया नहीं, बताओ क्या वो कभी फल का कड़वा और उसकी मिठास बयान कर सकता है? नहीं बयान कर सकता। बिला तमसील जो अभी मरा नहीं हो उसको नहीं पता कि मौत क्या है। हालांकि उस मंजिल से हमें गुजरना, इसीलिए हमें चाहिए कि हम मौत की तैयारी करें और दुआ करें कि अल्लाह हमारी मौत हम पे आसान कर दे। लोग कहते हैं जिंदगी की तकलीफ वाली हो तो कहते हैं मर जाएंगे, लेकिन फिर कहा गया कि अगर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। ये कैफियत है। मौत की तकलीफ बड़ी खतरनाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई ये चाहता है कि वो अपने मरने वालों की तकलीफ में कमी करे, अगर आपकी तमन्ना यह है कि मरने वालों की रूह आसानी से निकले, उनको ज्यादा तकलीफ ना हो मरते वक्त, तो आका फरमाते हैं मरने वालों के करीब बैठ के कुरान पढ़ो और बिलखुसूस सूरह यासीन की तिलावत करो। जो मरने वालों के करीब सूरह यासीन की तिलावत की जाएगी या कुरान पढ़ा जाएगा तो अल्लाह मौत की तकलीफ को आसान कर देगा और हल्की कर देगा। अब डॉक्टर इकबाल कहते हैं, अरे मरने वालों के करीब बैठ के कुरान पढ़ने वालों, तुमने कुरान से मरना सीखा है, तुम कुरान से जिंदगी क्यों नहीं सीखते? जो कुरान की तिलावत मौत की तकलीफ को हल्का और कम कर देती है, जिस कुरान की बरकत से मौत की तकलीफ चली जाती है, क्या उस कुरान की बरकत से जिंदगियों की तकलीफ नहीं जा सकती? मौत की तकलीफ दूर कर सकता है, क्या वो कुरान जिंदगी की तकलीफ दूर नहीं कर सकता? मौत की तकलीफ बड़ी है या जिंदगी की तकलीफ बड़ी है? अब लोग कहते हैं मौलाना बड़ी तकलीफ में हूं, बड़ी मुसीबत में हूं। सैयद साहब, मैं आपसे कहता हूं कुरान के करीब आ जा। जो कुरान मौत की तकलीफ दूर कर सकता है, क्या वो जिंदगी की तकलीफ दूर नहीं कर सकता? अल्लाह अकबर। लेकिन हम कुरान के करीब आते नहीं, इसलिए कि हमें कुरान पढ़ना आता नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही कुरान है जिसने सहाबा को कैसर और किसरा का ताजदार बनाया है। यही कुरान है जिसने अरब के बोरिया नशीन को कैसर और किसरा का ताजदार बनाया है। हाँ, यही कुरान है जो इंसान को मालदार भी बनाता है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत ना बताऊं, अगर पढ़ो तो मालदार हो जाओ? सहाबा ने कहा, हुजूर बिल्कुल बताएं। आका फरमाते हैं, जो सोने से पहले सूरह वाक़िया की तिलावत करेगा उसके माल में कभी कमी नहीं आएगी, अल्लाह ताला उसके माल में बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। कुरान का एजाज क्या है? आका फरमाते हैं, अगर किसी को शिद्दत की भूख लग जाए और उसको खाना ना मिले, सूरह यासीन पढ़ ले, अल्लाह उसकी भूख मिटा देगा। भूख का इलाज भी कुरान में है, माल हासिल करने का जरिया भी कुरान है, अजाब कब्र से निजात का जरिया भी कुरान है। आका फरमाते मेरे सहाबा, मैं क्या तुम्हें ऐसी सूरत न बताऊं, अगर उस सूरत की तिलावत करो तो तुम्हें अजाब कब्र न हो, अजाब कब्र से निजात हो जाए। और एक सूरत ऐसी है जो बंदों की शफाअत करेगी और अल्लाह उसकी शफाअत को कबूल करेगा। सहाबा ने कहा कौन सी? आका फरमाते जो सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत कर ले, उसकी कब्र में कभी उस पर अजाब नहीं होगा, और वो सूरत उसकी शफाअत करेगी और अल्लाह उसकी शफाअत को उसके हक में कबूल फरमाएगा। लेकिन हमें कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं, कुरान तो ताक में रखा हुआ है।